السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ بخوبی واقف ہیں، آپ ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں آپ کے تجزیے اور تبصرے حالات حاضرہ پر تعلیمی انداز میں اور دینی انداز میں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع غزہ کے متعلق ہے۔ غزہ کو جیل میں بدلے ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو آزاد شہری ہونے کے باوجود قیدیوں کی سی زندگی گزارتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکی۔ ان 2 سالوں میں ان پر بارود برسایا گیا ہے، بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، اور زخموں کے مقابلے میں ہسپتالوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ فلوٹیلا کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کے پاس موجود ہیں۔ سینیٹر مشتاق کو رہا کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو آزادی کے فلوٹیلا کے ساتھ گئے تھے انہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت مصر میں یعنی مزاحمتی قوت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ان سب چیزوں پر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں ہیں جی 2 سال بھی ہو گئے ہیں، اور 2 سالوں کے بعد بھی معاملہ یہاں پہنچا کہ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا پڑ رہا ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ نکات تھے جو اسحاق ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ ہم 8 ممالک نے دیے، تو اسرائیل کے نیتن یاہو کی اس سے ملاقات کے بعد اس کو بدل دیا گیا، لیکن جواب جو دیا ہے مزاحمتی قوت نے بہت نبات اللہ، بہت شاندار، جو اضافی پوائنٹس تھے ان کو انہوں نے بالکل چھیڑا ہی نہیں، جو بات کہنی چاہیے تھی وہ کہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج آپ کہاں دیکھتے ہیں غزہ کو اور غزہ کی صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اسلام کی پالیسی ہے وہ جنگ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ امن ہے۔ البتہ جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے، جی، اور جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی چاہیے کہ کوئی امن کو تباہ کرنے والا اگر تباہ کرے تو اس کو ادارہ جہاد حرکت میں آ کے اس فیکٹر کو، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، اس کو دبا سکے، بالکل صحیح، دوبارہ امن قائم کرنے کے لیے۔ اب جہاں تک بات ہے غزہ کی اور وہاں کی مزاحمت کی، جی، اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 2 سالوں میں ان کی جو کیفیت بنی ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کو دلیل کے طور پر لیتا ہے کہ یہ مزاحمت کا کیا فائدہ ہوا، کہ الٹا یہ ہے کہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید کروائے گئے، پورا غزہ کھنڈر بن گیا، اور خواتین اور بچے اور بھوک اور سب کچھ جو کچھ بھی وہاں پہ ہے اس کو بیان سے باہر ہے۔ تو یہ اصل میں اہل غزہ کی بے حکمتی سے نہیں ہوا، ٹھیک، یہ امت مسلمہ کی بے حمیتی سے ہوا، ٹھیک۔ اور اگر امت مسلمہ کے اندر حمیت ہوتی تو پھر یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور قرآن نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ تو ضرور ہے کہ اگر دشمن جو ہے وہ عین جنگ کے دوران صلح کا پیغام بھیجے تو صلح کر لینی چاہیے، ٹھیک۔ تو فَإِن جَانَحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف پیغام بھیجتے ہیں تو صلح کر لینی چاہیے۔ تو اگرچہ یہ امریکہ کے 20 پوائنٹس ہیں، اور اس میں جو غزہ والے ہیں یا جو مزاحمتی فورس ہے اس کا تو نام ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو تو مذاکرات میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ مذاکرات تو نہیں ہو رہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک 20 نکات کا تعلق ہے اس کے اندر اگرچہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، اگرچہ اس کا یعنی کسی اور نے سارے طے کر دیے۔ معاہدہ تو وہ ہوتا ہے جو باہم 2 فریقوں کے درمیان ہو، تو اس کو امن معاہدہ کہنا یہ معاہدے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، بالکل، یہ تو ایک امن کی تجویز ہے جو امریکہ نے دی، اسرائیل کی مدد سے دی، اسرائیل کے مشورے سے دی۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلم ممالک کو بھی لوب میں لیا، اگر جنگ کو امریکہ جو ہے وہ بیک کر رہا تھا اور ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور 6 دفعہ انہوں نے جو اس کی امن کی جو قرارداد ہے وہ ویٹو کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے امریکہ کا یہ امن کے 20 نکات دینا یہ واضح طور پر بات ہے کہ اسرائیل اس کے ساتھ ہے، بالکل، لیکن اس میں جو مزاحمتی فورس ہے، مزاحمتی قوت ہے، وہ اس میں موجود نہیں۔ غزہ والے تو موجود نہیں۔ اب غزہ والوں نے جو رسپونڈ کیا ہے
وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری حکمت کے ساتھ رسپونڈ کیا اور ان کو یہی رسپونڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس میں اگرچہ باہم معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف امن کی تجویز ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا ہے اور صلح کا پیغام 20 نکات کی صورت میں ہے، انہوں نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے اور جو چیز اس کے اندر لیک کر رہی تھی، کمی تھی، اس کمی کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ آغاز ہو گیا، آپ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ طے کریں، اور اس کا آغاز ہو گیا، وہ چاہے مصر میں ہو، قطر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی مسلم ملک کی گارنٹی کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر یہ اس طرح سے امن قائم ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے، اسرائیل واپس جائے اور غزہ والوں کو غزہ کے حقوق دے، وہاں کی ان کے اپنے مرضی سے ایک اتھارٹی قائم کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات بیان فرمائی، یعنی آپ نے آغاز اس سے کیا، ظاہر ہے دو رائے اس میں موجود ہیں کہ کچھ اس کو بے حکمتی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اسی راستے سے ہم یہاں تک پہنچے، یعنی دونوں رائے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، وہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ تھا کہ امت اسی طرح کی ہے، یہ مدد کو نہیں آتی، اور پھر ان کو آزمائش میں ڈال کے انہوں نے دیکھ لیا یہ نہیں آیا تو نقصان تو کروایا، کل مذاکرات پہ کوئی ملک بٹھانا چاہ رہے تھے تب ہی بیٹھ جاتے، اب بیٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ونس اگین یہ کہہ رہا ہوں جی کہ وہاں کے جو حالات تھے وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے۔ بالکل 48 سے ایسے غزہ والوں کو تو پچھلی کئی دہائیوں سے یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ اب کا نہیں کر رہا، وہ 48 سے لے کر اب تک کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اب تک کر رہا تھا تو کسی ملک نے، چاہے وہ مسلم ملک تھا، چاہے غیر مسلم ملک تھا، چاہے وہ ویٹو پاور رکھنے والا تھا، چاہے کوئی بھی تھا، کس نے غزہ والوں کی داد رسی کس نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ لہٰذا اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو کے غلط کیا ہے، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب کسی کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے، اور پھر جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس سے نقصان تو ہوتا ہے۔ تو میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، میں ان کے نقطہ نظر سے بات کر ہی نہیں رہا، میں تو ان کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو میں اس پر بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی بے حکمتی اس تباہی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ امت کی بے حمیتی جو ہے وہ اس تباہی کی وجہ ہے۔ ان کو امت کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایک بھی ملک کھڑا ہو جاتا، 2-4 ملک کھڑے ہو جاتے، پوری امت نہ بھی کھڑی ہوتی، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا ایک پورا، یعنی امت مسلمہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، وہ اگر کھڑے ہو جاتے ان کے ساتھ تو یہ ان کا نقصان نہ ہوتا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ ہم نے نہیں روکا۔ آج اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے اور انہوں نے آج تک اسرائیل کو کامیابی وہ نہیں ہونے دی جو کامیابی وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اگر یہ جنگ تھی، ہم تو اس کو میسکر کہتے ہیں، ہم تو اس کو قتل عام کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ تھی تو اس جنگ میں اسرائیل جیتا نہیں ہے، اس کو بالآخر ٹیبل پہ آنا پڑا ہے، ساری فورس کے باوجود، امریکہ کی طاقت کے باوجود، پیچھے برطانیہ کی فورس کے باوجود، سارے بڑے بڑے ملکوں کی اور ساری جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود وہ جیتا نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور وسائل اور افرادی قوت سے کبھی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ افراد اور وسائل اہم ہیں غیر مسلموں کے لیے، وہ اس کی بنیاد پر۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں ایک توازن تو یہاں بھی بتایا گیا کہ کتنے افراد کتنوں کے مقابل ہوں، یعنی ایک بیلنس ہو تو پھر آپ جہاد میں جائیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں ہے جب آپ نے انیشیٹ کرنا ہو کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے انیشیٹ کرنا ہو۔ تو ویسے جہاد جو ہے وہ خود سے توسیع پسندانہ عزائم کے لیے انیشیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ہمیشہ ان رسپانس ہوتا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان کے خلاف لڑو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ جہاد کرو، ظلم ہو رہا ہے تو کرو، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، مظلوم پکار رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ مظلوموں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، غریبی بستی پہ ظلم ہو رہا ہے، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 مقامات فرضیت ہیں اور تینوں ہی ان رسپانس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سے انیشیٹ کر کے جہاد برائے جہاد نہیں ہوتا، جہاد برائے امن ہوتا ہے اور فساد کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس جہاد کا نتیجہ فساد ہو وہ جہاد نہیں ہوتا، تو جہاد اصل میں وہی ہوتا ہے جس کو روکنا۔ اب دیکھیں انیشیٹ ہو گیا، دوسروں نے کر دیا، آپ
کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک عرصے سے ظلم ہو رہا ہے. اب اجازت تو ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, اب آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. رسپونڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت کتنی ہے وہ اس وقت نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں گھر میں چور گھسائے نا یا ڈاکو گھسائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب آپ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک. اس وقت آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, چاہے آپ جو ہے وہ جو بھی کر سکیں اور اس کے بعد چاہے آپ کی شہادت ہو جائے, لیکن آپ نے لڑنا ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب جیسے بدر میں ہوا. اور ہاں, اور میں عرض کروں ان کی نیتیں ان کے ساتھ. قرآن نے بالکل واضح طور پر کہا ہے سورہ نساء میں, وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لڑا اللہ کے لیے ہو. یعنی شرط یہ ہے کہ لڑا اللہ کے لیے, اپنے علاقے کے لیے نہ لڑا ہو, شہرت کے لیے نہیں, اپنی حمیت کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں, اپنے قوم کے لیے, اللہ کے لیے. سبحان. اگر لڑا اللہ کے لیے ہو تو پھر دو میں سے ایک نتیجہ نکلے گا نا, فَيُقْتَلُ يَغْلِبُ. پھر تو اس سے فرق پڑتا ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا وہ شہید ہو گیا. یہی نتیجے یہاں ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے وہ اگر شہید ہوئے ہیں, وہ اگر بچ گئے ہیں, ان کے لیے موت اور زندگی برابر ہے. اگر وہ اللہ کے لیے لڑے ہیں تو وہ تو اجر پا گئے. اصل میں پھنسے جو ہے باقی امتیں مسلمہ پھنسی ہے, وہ اجر پا گئے ہیں. ہم پھنسے ہیں جنہوں نے بے حمیتی کا مظاہرہ کیا بحیثیت امت. اور لیکن ان کی کیا مجبوریاں ہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں یہ تو اللہ کو خود جواب دیں گے, ہمیں تو نہیں پتا. اب گورنمنٹ یا حکومت یا باقی حکومتیں, باقی مسلم ممالک, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکے. سفارتی مجبوریاں ہیں, بین الاقوامی قانون کی مجبوریاں ہیں, ان کے اپنے کیپیسٹی کی مجبوریاں ہیں, واٹ ایور, ہمیں نہیں پتا. لیکن ان سے پوچھا ضرور جائے گا. قیامت والے دن ہر شخص سے اس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اتنی استطاعت ہے, اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تو ہے. اب قیامت والے دن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور وہ بھی اسی سے متعلق ہے, مطلب جیسے یہ سوال ہے نا کہ کیا کر لیا, ہمیں وہ بیلنس شیٹ دکھائیں کہ آپ نے کیا کمال کر دکھایا ہے, پھر مذاکرات. یہی سوال ڈاکٹر صاحب اس فلوٹیلا پر بھی کیا جاتا ہے کہ تم لوگ پہنچے تھے غذا دینے کے لیے, خوراک دینے کے لیے, ادویات دینے کے لیے, ہم سوچ رہے تھے کہ دے دو گے, پہنچا دو گے, تم نہیں پہنچا سکے, تم قید ہو گئے, اب خود چھوٹ کے آ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ جناب کمال ہو گیا. تو کیا کیا آپ نے؟ جب دنیا میں احتجاج کیا جاتا ہے, جب دیکھیں بات سنیں, کسی جگہ پہ کسی علاقے میں ڈاکہ پڑ رہا ہو, ڈاکو گھسائے ہوں اور اہل علاقہ یا اہل گاؤں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں, تو چیخیں تو ماریں گے نا. واہ, یہ ان کی چیخیں ہیں. جو سمود فلوٹیلا ہے انہوں نے چیخیں ماری ہیں, پوری دنیا نے سنی ہیں. اور جو کچھ ہوا ہے یہ آپ ان کی چیخیں سمجھ لیں, اور ان میں وہ کامیاب رہے ہیں, پوری دنیا نے دیکھا ہے. 44 ممالک کے لوگ تھے اور سب نے, میں سمجھتا ہوں, اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. جو غیر مسلم تھے, میرے تو دل سے ان کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا اجر دے جو جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور وہ بے دین بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جتنا انسانیت کا درد ان میں ہے وہ 1000 درجہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو باوجود طاقت ہونے کے وہ کچھ نہیں کر رہے. ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں تھی, انہوں نے چیخیں ماری ہیں, وہاں جا کے اپنا پیغام پہنچایا, ساری دنیا کو پہنچایا. اور یقیناً میں تو یہاں لوگوں سے کہتا ہوں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کہیں احتجاج ہو رہا ہو نا کسی بھی جماعت کا, تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کریں, تاکہ قیامت والے دن آپ یہ جواب دے سکیں کہ یا اللہ ہم نکلے تھے, اور نکلنے والوں میں آپ کا شمار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ پھنس جائیں اس بات میں بھی آپ نہیں نکلے تھے. تو دیکھیں احتجاج کوئی جماعت کر رہی ہے, کریڈٹ کوئی لے رہی ہے, یہاں کریڈٹ آپ اللہ کے لیے اس میں شامل ہو جائیں. آپ اللہ کے لیے شامل ہو جائیں, چاہے کسی جماعت کا کوئی کریڈٹ, آپ اس لیے شامل ہو جائیں کہ آپ کے شامل ہونے سے ایک آپ دلیل, آپ ایک ثبوت پیش کریں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, میں جتنا کر سکتا تھا. تو گلوبل سمود فلوٹیلا والوں نے, میں سمجھتا ہوں, بہت بڑا کام کیا ہے. پوری دنیا میں جو یہ مسئلہ ہے ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہوا ہے, اور یہ جو امن کے جو 20 نکات آئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کا کردار نہ ہو, اور پوری دنیا سے ایک پریشر بلٹ اپ ہوا ہے, اس پریشر کے ذریعے سے بہرحال یہ امن کی طرف گئے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. بالکل صحیح. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہ سارے سوالات جو ذہنوں میں اٹھ رہے تھے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیے, ان کا جواب دیا. کچھ چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا حاصل ہوا. اس میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ نیتن یاہو جب اقوام متحدہ میں گئے تھے
تو وہاں یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملے اور کہا کہ $15,000 تمہیں ایک ایک پوسٹ کے ملیں گے، تم اسرائیل کے حق میں کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ بیانیہ جو اسرائیل مظلومیت کا لے کے ایک عرصہ چلتا رہا، اب دنیا میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب مظلوم غزہ والے اور فلسطینی سمجھے جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھے جاتے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اور بلکہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں ایک اٹلی کا جہاز کا کیپٹن تھا، جب ان سب کو پکڑ لیا گیا تو ظاہر اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ جی تو اس میں ترک تھے، اس نے کہا کہ ترکوں کو میں نے دیکھا نماز کا وقت ہوا وہ وضو کرنے لگے، ان پہ چیخنے چلانے لگ گئے۔ اب گنیں بھی ان کے پاس تھیں اور یہ محکوم تھے، قیدی تھے، وہ حاکم تھے، وہ کچھ بھی کر لیتے، پہلے بھی کر رہے ہیں، ظاہر وہ کون سے قانون کو مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا بھی ان پہ اثر نہیں ہوا، یہ وضو کرتے رہے، یہ نماز پڑھنے لگے، انہیں چپ کرنا پڑا، اور یہ منظر میرے دل پر اس طرح ہوا کہ میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ضمنی فائدے بھی ہمیں ضرور حاصل ہوئے ان سے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اسرائیل کی بات کر رہے تھے، مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک واقعہ اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے پاکستان کی سچویشن پہ بات کرنی ہے۔ وہ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا تھا، ایک ویڈیو ایسی سامنے آئی ہے کہ جب اسرائیل کے ہتھے مختلف کشتیاں چڑھی ہیں تو ایک ایسی کشتی تھی جو ان سے چل ہی نہیں رہی تھی، تو وہ جو کیپٹن تھا کشتی کا، وہ تھا تو قیدی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے کہا چلو لے جانی تو تمہاری طرف ہی ہے، ہمیں قیدی کر کے لے جانا، میں چلا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو موقع دیا، اس نے جب چلایا تو یکدم سٹارٹ کیا تو اتنی آواز آئی کہ وہ جو وہاں تھے اسرائیلی، جو گن بھی ان کے پاس تھی اور ان کو قیدی بنا رہے تھے، ان میں سے ایک کا تو پیشاب نکل گیا اور دوسروں کی پتہ نہیں کیا ان سی آوازیں نکل گئیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، یعنی یہ فلوٹیلا کا یہ فائدہ تو بہرحال ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی انسان ہیں، اور جب آپ عزم سے ڈٹتے ہیں تو اللہ بڑی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کو ظاہر ہے سامنا دھمکیوں کا بھی ہے جو اس وقت پھر شروع ہو گئی انڈیا کی طرف سے، اور وہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو وہ تو براہ راست بات کر رہے ہیں، لیکن جو وہ پراکسیز کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، ان کے حمایت یافتہ جو دہشت گرد ہمارے اندر کام کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں ملک کے خلاف، تو ایک اورکزئی میں ڈاکٹر صاحب ایک ان کو پاکستانی ایجنسیز کے ذریعے سے فوج کو معلومات ملی تھی کہ وہاں کوئی دہشت گرد موجود ہیں، تو انہوں نے کلیئرنس آپریشن کیا اور یہ کوئی خاصا ٹاکرا ہوا اور شدید قسم کا یعنی مقابلہ ان میں ہوا۔ وہ بھی ظاہر ہے اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، تو 11 ہمارے لوگ شہید ہو گئے ڈاکٹر صاحب، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف ہیں، میجر طیب راحت ہیں، 9 ہمارے سپاہی ہیں، یعنی بڑے رینک کے لوگ بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہوئے۔ تو ان کے 19 دہشت گرد بہرحال انہوں نے تہہ تیگ کر دیے ہیں، جہنم واصل کر دیے ہیں۔ اس پر ایک بڑا واقعہ ملک کا ہوا، ہمارے فوجی، ہمارے جوان، ان کا خون بہا ہے اس وطن کے لیے، اور وطن ظاہر لا الہ الا اللہ کے لیے لیا گیا تھا۔ تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، بہار کا ان کا الیکشن سر پہ ہے، تو یا ویسے ان کو کیا کیفیت ہے، کہتے ہیں اس وقت ہماری تیاری نہیں تھی، بس جلدی سے ہم سے کوئی حملہ ہو گیا تھا تو اب ہم تیاری سے حملہ کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوا، یہ بات ان کے آرمی چیف کر رہے تھے عام فوجیوں سے، ان کو کہہ رہے تھے تم نے تیاری رکھنی، میں نے کہا بھئی تیاری تو تم نے رکھنی اور ان کو بتانا ہماری تیاری، تو وہ کیا تیاری کریں گے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب صورتحال ہے انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے معاملے میں۔ جو بندہ ڈر رہا ہو نا، وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے میں نہیں ڈر رہا۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، اور جو نہیں ڈر رہا اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نارمل رہتا ہے، وہ نارمل رہتا ہے۔ تو اصل میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے اور اس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی جواز نہیں ہے، وہ کیا کسی کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یعنی اپنے سے 7 گنا چھوٹے ملک سے ان کی وہ انسلٹ ہوئی ہے جو پوری دنیا میں ایک خبر کے طور پر پھیلی ہے، اور اس قدر پھیلی ہے کہ وہ امریکہ تک اور امریکہ کے ایوانوں تک اور ان کے صدر کے منہ تک ہر جگہ سے نکل رہی ہے، اور بار بار۔ اچھا، اب یہ جو انسلٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی تھی اس کی وجہ سے عزت اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس میں اس کا بہرحال بہت رول ہے۔ اب اس کے ان کے پاس جواز کوئی نہیں ہے، اب جواز کوئی نہیں ہے تو اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، جو مودی کا بیان آیا ہے، اور جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا۔ وہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب کو اے آئی سے بنایا گیا ہے میرا خیال، جی اچھا، وہ اس طرح کا ہے، لیکن وائرل وہ بھی بہت ہو گیا۔ چلیں بہرحال اب آج کل یہ بھی تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط، تو باقی بھی ان کے جو
آرمی کے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ ہم اب تیاری کے ساتھ کریں گے، اب حملہ کریں گے، اب یہ کریں گے. تو پہلے بھی یقیناً انہوں نے تیاری کے ساتھ کیا ہے، اب جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے نہیں پیش کرنے کے لیے، لہذا اپنی عوام کو، اپنے فوجیوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور معاملہ جہاں تک پاکستان کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی پاکستان نے اور ہمارے پاکستانی فوج کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس موٹیویشن کے ساتھ اگر یہ لڑیں گے تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو جنگ کی ہے، خاص طور پہ جب بنیان مرصوص کی بات کرتے ہیں، بنیان مرصوص ایک خاص قرآنی اصطلاح ہے. بالکل ٹھیک. اور جب ان کو قرآن نے کہا کہ جو بنیان مرصوص بن کے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، جو اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جو بنیان مرصوص. اب انہوں نے بنیان مرصوص اس کا نام رکھا، آپریشن اس کا نام، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی. یعنی خاص قرآنی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا. اس کا مطلب ہے خالص دینی جذبے کے تحت جو ہے وہ پاکستانی فوج لڑی، اللہ نے کامیابیاں دے دی. آئندہ بھی یہی ہوگا جب آپ، کیونکہ وہ جو شعر ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بالکل. تو مومن جو ہے اس کو وسائل کے اوپر کوئی یعنی اسباب اس لیے استعمال کرنے ہیں، جہاز اس لیے اڑانے ہیں، ایٹم بم کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ یہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن بھروسہ ان اسباب کے اوپر نہیں ہے. بھروسہ مسبب الاسباب کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ. اور جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے مسلمان لڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ہمارا بھروسہ پہلے بھی اللہ پر تھا، انشاءاللہ اب بھی اللہ پر ہے. اور یہ ہمارا پڑوسی ملک ادھر سے ہمیں نقصان کرنے کی کوشش کرے یا کسی اور طرف سے یا ان کی پراکسی ہو. دیکھیں یہ جو پراکسیز ہیں اس کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. جو لوگ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں انٹرنلی، ظاہر ہے وہ باہر سے فنڈڈ ہیں، ان کو باہر سے اسلحہ دیا جاتا ہے، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید وہ جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، اور ان کا بھی اپنا جو، اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ یہ لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہم تو جہاد کر رہے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، فوج بھی مسلمان ہیں اور یہ جہاد ہو رہا ہے. جہاد یہ نہیں ہوتا. جہاد اور فساد میں فرق یہی ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور فساد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف امت مسلمہ میں فساد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. جہاد کبھی بھی کسی مسلم ملک کے ساتھ کے خلاف نہیں ہوتا. آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، بڑی بڑی تنظیمیں جو بعد میں دہشت گرد قرار پائیں، انہوں نے ابتدا جہاد کے نام پر کی، لیکن ان کا ٹارگٹ مسلمان ممالک تھے، ادھر ہو گیا رخ ان کا مسلم ممالک تھے. لہٰذا کوئی بھی انٹرنل ہی ہو یا ایکسٹرنل ہی ہو، اگر وہ مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کبھی بھی جہاد نہیں، یہ فساد ہے. اور یہ امت مسلمہ میں خرابی پیدا کرنے والی بات ہے، ہمارے ملک میں بھی خرابی پیدا کرنے والی بات ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو اٹھتا ہے، اب دیکھیں جب کبھی فرد اور معاشرے کا مفاد کا ٹکراؤ ہو جائے نا، فرد اور معاشرے کا، ویسے تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جب وہ ملت میں ہو، فرد اور معاشرے کے مفاد کا ٹکراؤ ہو جائے اگر، تو اسلام معاشرے کو اہمیت دیتا ہے، فرد کو بالکل، فرد کو قربان بھی کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات نا کہ جماعت کے ساتھ چمٹے رہو. یہ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، ٹھیک، اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے. اور وہ جو 6 بندوں کی کمیٹی تھی وہ سارے عشرہ مبشرہ تھے، کریم تھی. ساتھ میں رہ گئے تھے حضرت سعید بن زید. ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آپ کے بہنوئی تھے، کوئی یہ نہ کہے اپنے بہنوئی کو، بالکل ٹھیک، رشتہ داروں کو نواز دیا. 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 بندوں کی کمیٹی بنا کے ان سے کہا کہ آپ 3 دن میرے فوت ہونے کے بعد، میری شہادت کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک. اور جب یہ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے امیر کون ہے، فیصلہ ہو جائے کہ ان میں سے یہ ایک امیر ہے، اس کے بعد ان میں سے ہی اگر کوئی مدعی ہو امارت کا پھر اٹھ کھڑا ہو کہ میں امیر ہوں، تو فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دینا. اس لیے سر قلم کر دینا کہ وہ فساد کا باعث بنے گا. لہٰذا جو بھی فساد کا باعث بنے وہ امت کا کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ کبھی جہاد نہیں کر رہا ہوتا، وہ فساد کر رہا ہوتا ہے. یہی جہاد اور فساد میں فرق ہے. لوگوں کو یہ فرق سمجھنا چاہیے. اس لیے جب فوج ان کے ساتھ لڑتی ہے، ان کے خلاف لڑتی ہے، تو لوگوں کو بعض اوقات یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں نے اس لیے یہ بات کر دی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے بات بیان فرمائی تھی کہ کوئی بھی ان کا کوئی بیان دیتا پھرتا ہے تو اصل میں وہ ڈرے ہوئے ہیں، تو بندہ کہتا ہے میں ڈرا ہوا نہیں. ایک اور دلچسپ بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
یہ ان کے جو ایئر مارشل ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے کتنے جہاز گرے ہم نہیں بتاتے، ہماری مرضی یعنی بہت دلچسپ بیانات وہ دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ بیانات دیتے رہیں اس طرح کے، اور یہ جو فساد کی طرف جنگ نہ ہو، امن رہے. ناظرین اکرام، یہ تھی صورتحال پاکستان کی. ہم ان شہداء کے لیے دعا گو ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا. اللہ تعالی ہمارے شہداء کی شہادتیں قبول فرمائے، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے، اور اس جذبے کے لیے جس کا ڈاکٹر صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، الہ کلمۃ اللہ جو اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اس کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مدد بھی فرمائے. اور جو مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے تو ظاہر ہے اس فساد کا خاتمہ پھر ایسے ہوتا رہے گا. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین، ایک خبر اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ وائرل اور مقبول ہے، اور وہ خبر ایک ایپ کی ہے. اس ایپ کا نام نسک ایپ ہے، اور نسک ایپ اس وقت آئی ٹی کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے. یعنی اس سے زیادہ وائرل، ڈسکس ہونے والی، کسی بھی اعتبار سے ڈاؤن لوڈ ہونے والی کوئی اور ایپ نہیں ہے. یہ نسک ایپ سعودیہ کے حج اور عمرے سے متعلق ایپ ہے جس کے ذریعے سے کئی کام ہوتے ہیں. تو اس پر اصل میں ایک بہت بڑا اعلان بھی سعودی حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے. ہر روز اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کے درمیان ایک قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور ایک خوش نصیب ایسا ہوتا ہے جو سعودی حکومت کی دعوت پر یعنی شاہی عمرہ کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایپ کیا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، سعودیہ اس ایپ کی طرف کیوں آ رہی ہے، اس کے فائدے کیا ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ مجاہد صاحب. آپ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں اور ایپس بناتے ہیں، سافٹ ویئر کا آپ کا تجربہ ہے، سعودیہ میں مقیم ہیں، اور نسک ایپ کو بھی خاص طور پر ظاہر ہے وہ دینی وجہ سے اور آئی ٹی کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی خصوصی طور پر طلحہ صاحب کو دعوت بھی آپ نے دی ہے اور ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی طلحہ بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ بھائی بتائیے، یہ یعنی نسک ایپ واقعی ٹرینڈ کر رہی ہے، ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے اور رینک میں آ رہی ہے پاکستان میں. یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ایپ ہے کس کے متعلق؟ ہاں جی، الحمدللہ جو نسک ایپ ہے اس ٹائم بڑی دان کے دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ اس ٹائم نمبر 1 پہ ہے، اور اوور آل نمبر 1 جو ہے، رینک نمبر 1 ان پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک اسلامک ایپ کو اس طرح پوری پاکستان کے اندر پہلی پوزیشن لینا رینکنگ کے اندر، یہ اٹ سیلف ایک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے. اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. نسک کا جو میں اس کو کئی سالوں سے اس کو ہم یوز کر بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ پا رہے ہیں. تو نسک ایپ جو ہے بنیادی طور پہ یہ جو روضہ ہے جو مدینہ کے اندر، اگر آپ نے ریاض الجنہ، یعنی ریاض الجنہ، بالکل ٹھیک، اس کے لیے یہ ایپ سٹارٹ ہوئی تھی یہ کچھ سال پہلے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ایسا اس میں کیونکہ ہم یوز کر رہے تھے اس کو، تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس میں اندر کافی چیزیں انہوں نے ایڈ کی. اسپیشلی جو ہے وہ پچھلے سال حج ایکسپو ہوتا ہے ہر سال، اور ہر سال ایکسپو کے اندر سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی عمرے سے اور حج سے تعلق جو کمپنیز ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتی ہے، اور وہ جو پلانز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں کافی کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر ٹریننگ بھی ہوتی ہے، یعنی اگلے حج کا مکمل روڈ میپ دے دیتے ہیں. بالکل بالکل. جو پچھلے سال جو نسک ایپ کا انہوں نے کافی بڑا اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، ایک ری ویمپ کیا تھا بالکل. کیونکہ ہم لوگ بناتے ہیں اور اسلامک جو ہے ایپس بھی بناتے ہیں، تو ہمارا اس سے تعلق ہے، تو ہم لوگ بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ایپ جو ہے وہ اس ٹائم کیا کر رہی ہے اور کس طرح کا کام کر رہی ہے. تو یہ جو نسک ایپ ہے، اس کے بہت سے فائدے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو بنیادی اس پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے، آپ نے مکہ آپ نے جانا ہے یا آپ نے مدینہ جانا ہے آپ نے، تو یہ ایپ ایسی ہے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہی کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ روضہ وزٹ کرنا ہے تو آپ بکنگ جو ہے اس کی آپ روضہ کی اسی نسک ایپ سے ہی کر سکتے ہیں. یہ ان کی آفیشیل ایپ ہے منسٹری آف حج کی. اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ نے جو اس کے اندر جو انہوں نے فیچرز ایڈ کیے ہیں وہ کہ آپ نے عمرہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک. اور
پوری گائیڈنس شروع سے لے کے جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں وہاں سے لے کے آپ نے عمرہ میں جو آپ کی ساری جتنے بھی جو مین آپ نے رکن ہے وہ آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں, اس کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں, اس کے بعد آپ نے ہوٹل بک کروانا ہے آپ نے. تو جو مجھے اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس ون اسٹاپ ایپ فار کہ کوئی بھی اگر سفر کرنا چاہ رہا ہے مکہ مدینہ کے لیے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند جو ہے نا وہ ہے, یہ بلکہ فائدہ مند کیا ہے, ضروری ایپ ہے اس کے لیے اس ٹائم میں. بالکل ٹھیک. طلحہ یہ بتائیں کہ یہ ایپ جو ہے یہ کون سی زبان میں آپریٹ کرتی ہے, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہوٹلز کی بکنگ بھی اس ایپ کے تھرو ہو جاتی ہے؟ جو ایپ کی جو لینگویجز ہیں ابھی تو اس کے اندر 5 نظر آ رہی ہیں اس کے اندر, لیکن میں جس طرح اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں ہم لوگ, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ویری سون ان کی اور مختلف زبانوں کے اندر اس کو لے کے آئیں گے. ابھی بھی اس کے اندر اصل میں جب آپ ایپ کو جب مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ کام ہے, تو ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں اپڈیٹس آتی ہیں. جس طرح ابھی جب حج گزرا ہے تو حج کے اندر یہ لوگ انہوں نے نئی فیسلٹی لانچ کی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے حج کے دوران میں تو آپ اپنی لینگویج کے اندر بات کریں گے اور آپ کو اسی لینگویج کے اندر رپلائی آئے گا آپ کو. تو حج کے لیے انہوں نے اسپیشلی لانچ کی تھی سروس انہوں نے, اور جو کہ جس کی وجہ سے حاجیوں کو بہت فائدہ ہوا. کہیں بھی آپ پھنس گئے ہیں, کچھ بھی آپ کو کسی قسم کی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو انہوں نے ہر لینگویج کے اندر اس کے اندر وہ آپ اپنی زبان میں بات کریں اور آپ کو جواب بھی اپنی زبان میں واپس آ جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑی جلد ہی جو ہے وہ ابھی یہ ہے ترکش, فرینچ, اردو, عربک, انگلش 5 لینگویجز کے اندر ہے جو ابھی اس کی ہے. لیکن آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگ جو حج اسپیشلی آ رہا ہے اس میں ایسی لگتا ہے کہ یہ لوگ, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے 100 سروسز لانچ کی تھی حج ایکسپو کے اندر, اور اب یہ جو نیکسٹ ابھی یہ 9 نومبر کو جو حج ایکسپو ہے اس میں کافی امید ہے کہ یہ کافی بڑی اناؤنسمنٹ کریں گے اس حوالے سے. طلحہ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو اناؤنس کیا گیا نا کہ آپ سعودی حکومت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح اس میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں, کتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا, کیسے نام اناؤنس ہوتا ہے, کتنے لوگ اناؤنس ہوں گے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. یہ ہے عمرے کے لیے, یہ عمرے 30 عمرہ جو ہے نا فری عمرہ, شاہی عمرہ جو ہے یہ کروا رہے ہیں, اور ہر روز اکتوبر 1 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ کمپٹیشن. اور یہ کمپٹیشن یہ ایک بیسکلی ذریعہ ہے اس کا لوگوں کو اس ایپ کے بارے میں بتانے کا, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کو سیکھنے کا جذبہ. بنیادی طور پہ یہ جو گیم بنائی ہے انہوں نے اس میں یہ ہے کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں. آپ اس کے اندر جو آئی ڈی ہے آپ کوئی بھی اپنا آئی ڈی ڈال سکتے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پاسپورٹ ہی ڈالنا ہے, اپنا آئی ڈی کارڈ سے بنا سکتے ہیں. بالکل جی, آئی ڈی کارڈ سے بالکل بنا سکتے ہیں آپ, اور آپ اکاؤنٹ بنائیں. اس کے بعد وہ آپ جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اس کے اندر, کوئی بھی ایک سیکشن آپ سلیکٹ کریں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ سے ایک سوال آپ کے سامنے آئے گا, آپ اس کا اپنا جواب دینا ہے. اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں اس کا تو وہ آپ کو اس کے یہ جو ایک انہوں نے لکی ڈرا یا قرعہ اندازی رکھی بنایا بالکل, وہ اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے. اب اس کے اندر جو انہوں نے اس کو انٹرسٹنگ تھوڑا سا اس طرح بنایا کہ آپ ایک دن میں آپ ایک ہی سوال کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایپ کا اندر آپ کا ایک اپنا لنک بن جائے گا, اور اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس لنک کو, جتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس ایپ کو آپ کے لنک کے تھرو, آپ کو جتنے ڈاؤن لوڈ آپ کریں گے اتنی آپ کو کیز مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اتنے مزید آپشن آپ کے پاس آ گئے کہ آپ مزید سوالات کے جوابات دے کے مزید آپشن لے لیتے ہیں. بالکل بالکل, اور اس کی وجہ سے آپ کے جو جیتنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر. کل بھی جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان سے ہی میں دیکھ رہا تھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر کہ وہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے پاکستان سے ہی کوئی جیتے ہیں انشاءاللہ. تو اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ ہے ماشاءاللہ. ہر جگہ پہ اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس کا جو مین ایک وہ جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. ابھی میں پیچھے تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا جو اے آئی اب آ چکا ہے, اے آئی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ جب حج کی بکنگ کر رہے ہوتے ہیں, عمرہ کی بکنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایون جو ہوٹل کی بکنگ جس طرح آپ نے کہی,
یہ سارے کے سارے اس کے اندر کافی لوگوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نسخ کے ایپ کے جو تھرو یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ یہی ہے کہ یہ جو اسکیمنگ ہو رہی ہے مطلب جعل سازی ہو جاتی ہے کہیں ہوٹل کی بکنگ میں, کہیں ٹرانسپورٹ میں, کبھی کسی یہ جو آپریٹر ہوتے ہیں ان کو, تو یہ یہاں جو ہوں گے وہ مستند ہوں گے اور اتھینٹک ہوں گے اور حکومت کی ذمہ داری میں ہوں گے. ہاں بالکل, مجھے جو سمجھ آتی ہے اس سارا اس کو یونیفائی کرنا چاہ رہے ہیں لوگ, اور اس میں یہ ہوا کہ جتنے بھی جو بھی آپریٹرز ہیں جو عمرہ کے آپریٹرز ہیں ان ساروں کی اس کے اندر لسٹ آ جائے گی. اور اس طرح آپ نے اگر تو بجائے دن کہ آپ وہ ان کو کسی اور جگہ سے آپ ان سے بکنگ کروائیں, آپ ایپ کے تھرو ان سے بکنگ کرائیں. تو اس میں پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو وہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں. حکومت ذمہ دار ہے اور حکومت پکڑ سکتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ایسے یہ ظاہری بات ہے. ابھی جب جیسے جیسے اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا گورنمنٹ جو ہے اس چیز کی ذمہ داری لے رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کی جو ہوٹل کی بکنگ ہے یا آپ نے وہاں پہ مکہ میں یا مدینہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ کو اگر کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے تو آپ نسخ ایپ سے لیں. اس کے اندر آپ کو اتھینٹک جو صحیح جو طریقے ہیں ہر چیز کے آپ کو ملیں گے. بالکل ٹھیک. طلحہ بھائی بہت شکریہ, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اچھے یعنی پوائنٹس ہمیں بتا رہے تھے. آپ کے ساتھ بڑے اچھے جذبات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ایپ ہمیں حج سے جوڑے, عمرے سے جوڑے, ہم ٹھیک عمرہ سیکھیں, ٹھیک حج سیکھیں اور ٹھیک لوگ ہمیں ملیں اور ہمارے ساتھ سکیم نہ ہو, اور حکومت بھی اس کے ذریعے سے ظاہر ہے اچھے اقدامات کر سکتی ہے, انتظامات کر سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو جو چیزیں سمجھ آئی. اصل میں نا یہ نسخ ایپ تو کافی عرصے سے ہے, اب اپڈیشن اس کی جو ہے نا اپڈیٹنگ. میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے بھی یوز کی ہوگی جب آپ گئے. ظاہر ہے میں وہاں گیا ہوں تو میں نے یوز کی ہے. ٹھیک. اور وہاں عام طور پہ اس کو یوز اسی کے لیے ریاض الجنہ آغاز میں جیسے بتا رہے تھے وہ اسی کے لیے. اب بھی جو ہے آپ جاتے ہیں تو وہاں اس نسخ ایپ کے ذریعے بکنگ کے بغیر آپ جا نہیں سکتے, وہاں جا ہی نہیں سکتا اور کوئی طریقہ نہیں. تو وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس میں کریں اور اس بکنگ ہو جاتی ہے. بکنگ وہ باقاعدہ سکین کرتے ہیں, سکین کر کے پھر آپ کو جانے دیتے ہیں. تو وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جب آپ ایک دفعہ ہو آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو آپشن دیتا ہے ہر 20 منٹ بعد کہ آپ ہر 20 منٹ بعد جو ہے نا پھر نئی بکنگ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات وہ مل جاتی ہے بکنگ, اگر آپ کہیں قریب ہوں تو دوسری بکنگ بھی مل جاتی ہے. لیکن ادروائز جو ہے وہ ایک ہی بکنگ ہوتی ہے اور ایک بکنگ کے ذریعے سے آپ کر, مطلب ایک مفید چیز ہے کہ اگر آپ نے اس میں بکنگ کر لی تو آپ کا پہلے تو بھگدڑ مچتی تھی اور لوگ جو بھگدڑ سے اور رش سے جو لوگ رش میں نہیں جا سکتے وہ تو پھر جاتے ہی نہیں تھے. اب وہ مسئلہ نہیں ہے, اب یہ ہے کہ لائنوں میں لگ کے ہر ایک کی باری ضرور آنی ہے اور لائنوں میں لے جاتے ہیں, آرام سے بٹھاتے ہیں, پھر اگلی جگہ اور پھر آپ کو وہاں پہ جا کے باری ہے. جب آپ کی باری آ جاتی ہے تو آپ کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ وہاں پہ آرام سے 2 نفل پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بعد آگے لے جایا جاتا ہے اور پھر واپسی پہ ایک زمزم کی بوتل بھی وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ بہرحال یہ نسخ ایپ کا یہ استعمال تو میں نے کیا. باقی اس کے اندر نماز کے اوقات, حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ, یہ ساری چیز اس کے اندر موجود ہے. اور یہاں بھی یعنی پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہ چونکہ میں نے ایپ تو ڈاؤن لوڈ کی تھی جب میں سعودیہ گیا تھا وہاں پہ, اور اب پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے یاد کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں لاہور میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اب یہ ہے ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ یعنی ایپ گویا خود بخود اپڈیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں لوکیشن کے ساتھ اس کے اپڈیٹ ہو جاتی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں تھا, تو یہ طلحہ صاحب سے مجھے اچھی خاصی تفصیلات ملی ہیں. تو مجھے تو یہ خاص طور پہ یہ مقابلے والی بات کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں مقابلے میں بھی شامل ہوں. بالکل صحیح. ناظرین, اس حوالے سے پیغام ٹی وی کے سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, پورا طریقہ کس طرح ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کیا اس کی تفصیلات ہیں. یہ چیزیں بھی انشاءاللہ پیغام کے سوشل میڈیا پر بھی آ جائیں گے, اس کے کلپس بھی آ جائیں گے پروگرام میں. اگر آپ لائیو سن رہے ہیں تو یہاں سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا. تو بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سرکاری ملازمین کی پینشن کا معاملہ ہے یہ کئی دفعہ زیر بحث آیا ہے اور اس پر ہمیشہ میں نے تو افسوس ہی کیا, باقیوں نے بھی افسوس کیا کہ آپ نے
ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، ساری زندگی انہوں نے اس امید اور آس پر پوری کی تھی، بچوں کو تعلیم دی تھی، جو ان میں سے ٹیچرز تھے، پروفیسر تھے اور باقی بھی سرکاری ملازمین ہیں، تو آخر میں آ کے ان کے ساتھ یہ جو ہاتھ ہوا عمر بھر کے بعد، تو وہ تو بہت خوفناک اور خطرناک تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک نئی خبر آ گئی ہے کہ وفاقی حکومت نے نئی پینشن کے نئے قوانین کا نفاذ کر دیا ہے۔ ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیا اس لیے ہے کہ پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا اس سے مشن پورا ہو جائے گا، IMF کے معاشی اہداف کی کڑی شرط پورے کرنے کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے تو اس کو بہتر طور پر سمجھا اور جانا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز ہے؟ اصل میں جو ملازمین کی پینشن ہے نا، وہ ہمیشہ سے حکومت اس کو بوجھ سمجھتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا کئی ملین پہ ایک بجٹ چلا جاتا ہے، کولیکٹیولی بہت بلین پہ چلا جاتا ہے۔ مطلب ایک ادارے کا، میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں تو کوئی 2.5 ملین کے قریب جو ہے نا 2.5 بلین وہ جو صرف پینشن میں جاتا ہے۔ لہٰذا وہ پینشن جیسے جیسے ملازمین، اب جیسے جیسے یونیورسٹیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے تو ادارے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ملازمین کی پینشن کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا یہ IMF کا تو ہمیشہ سے مطالبہ تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے باقی اخراجات تو حکومت کے وہ ختم کریں یا نہ کریں، کسی اور کے اوپر پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، پینشن کے اوپر ان کا یہ بڑا ہدف تھا۔ لہٰذا انہوں نے پہلے سٹیپ پہ وہ کام کیا جو اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور اس کی کیلکولیشن کے اندر فرق ڈالا، اور کیلکولیشن کے اندر بھی آخری جو ہے وہ 3 مہینے کی جو ہے اس کو لگایا جائے گا، ایوریج اس کی نکالی جائے گی، پھر اس میں سے اچھا وہ جو فارمولہ اب لگایا اس کے وجہ سے تقریباً 40% جو ہے وہ پینشن کم ہو گئی۔ اب 40% بہت بڑی پرسنٹیج۔ اچھا یہ بنیادی طور پر نئے ملازمین کے اوپر لگنا چاہیے تھا، اور باقی تینوں صوبوں نے نئے ملازمین کے اوپر لگایا۔ صرف صوبہ پنجاب ہے جنہوں نے پرانے ملازمین کے اوپر بھی لگا دیا، تو جنہوں نے 35 سال سروس ہو گئی اور اب وہ ریٹائر ہونے لگے ہیں تو یہ فارمولہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ اور بالکل ایسے ہے کہ جو 6 مہینے سال پہلے ریٹائر ہو گیا تھا اس کی پینشن زیادہ ہے، اور جو اب 6 مہینے بعد ریٹائر ہو رہا ہے اس کی پینشن کم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اور میرا خیال ہے ظلم ہوا ہے سارے ملازمین کے ساتھ، اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے باقی سارے صوبوں نے نئے ملازمین کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا تو پنجاب کو بھی نئے ملازمین کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اب جو یہ نیا فارمولہ آیا ہے یہ گویا اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پرانا سارا پینشن کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جی پی فنڈ ایک الگ ہوتا تھا، اگر تنخواہ میں سے کچھ کٹتا تھا وہ جی پی فنڈ الگ ہوتا تھا، پینشن جو ہے وہ ویسے اس کا استحقاق بنتا تھا جب اس کی سروس ختم ہوتی تھی۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ تنخواہ میں سے 10% ہر مہینے کٹا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کتنا کٹتا تھا صاحب؟ نہیں، پہلے پینشن کی مد میں تو کٹتا ہی نہیں، جی پی فنڈ کی مد میں وہ تو جی پی فنڈ جو ہے وہ جو اٹانومس باڈیز ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے یا یونیورسٹیز ہیں تو وہاں تو جی پی فنڈ ہوتا ہی نہیں۔ تو دوسرا جو جی پی فنڈ کٹتا تھا اس کو جنرل پروویڈنٹ فنڈ اس کو کہتے ہیں، وہ جن کا کٹتا بھی تھا ان کے پاس یہ آپشن بھی تھی کہ وہ دوران سروس بھی اس کو نکال سکتے تھے، اور اس کا پینشن کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بالکل۔ اچھا، پینشن جو ہے یہ بالکل گورنمنٹ گویا اپنی طرف سے ہی دیتی تھی، اب گورنمنٹ نے اپنی طرف سے نہیں دینا، اب شیئرنگ ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ہر مہینے مثال کے طور پر ایک شخص کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 10,000 روپے اس کے پر منتھ پینشن کی مد میں کٹ جائیں گے، 90,000 ملے گا۔ اچھا، اس کو 90,000 ملے گا۔ اب جو 10,000 روپے اس کے گئے تو 12,000 روپے گورنمنٹ اپنی طرف سے لگائے گی، اس میں شامل کر دے گی۔ بالکل 10,000 کٹ گئے، 12,000 گورنمنٹ نے ڈال دیے۔ ڈاکٹر صاحب اس اعتبار سے تو سرکاری ملازم گورنمنٹ کے برابر آ گیا، یعنی 22% ہو گیا، 10% وہ، 12% یہ 22%، یہ 22% اس کی پینشن کی مد میں جمع ہوتا جائے گا۔ اس کو وہ دوران سروس نکلوا نہیں سکتا، جی پی فنڈ کی طرح نہیں نکلوا سکتا، اور پھر جب یہ اس کی سروس ختم ہوگی تو وہ صرف 25% نکلوا سکتا ہے، باقی 75% جو ہے وہ پینشن کا ایک ریٹ بنے گا اور اس کے تحت اس کو ملتا رہے گا وہ پر منتھ جو بھی جتنی اس کی عمر ہے، اور وہ ملتا رہے گا۔ صرف یہ 25% اس میں سے نکلوا سکے گا ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، باقی جو ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ظلم مجھے تو لگ رہا ہے، یہ تو بہت زیادتی لگ رہی۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور خاص طور پر اگلے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، یہ لوگوں کی لیکن زندگیاں اب یہ والا جو فارمولہ یہ ہے اگلے لوگوں کے لیے، یہ انہوں نے 2024 کی کوئی ڈیٹ رکھی ہے، اس کے بعد جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کے اوپر لگے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال سوچ سمجھ کے جی اب سرکار کی جاب کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اچھی خبر ہے، ظاہر ہے ہم اچھی خبروں کو بھی ضرور شامل کرتے ہیں. حکومت پنجاب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ان دنوں میں اسموگ بالکل، ہمارے ادارے بند ہو جاتے تھے، ہماری گاڑیوں کو بند کر دیا جاتا تھا، اور ماحولیاتی انڈیکس ایئر کوالٹی وہ بہت نیچے چلی جاتی تھی. اس طرح خاص طور پر لاہور کی، خاص طور پر لاہور میں، اور پولیوٹڈ ترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس دفعہ انہوں نے کوئی کام یہ کیا ہے کہ کچھ ایسی گاڑیاں تیار کی ہیں جس میں کافی کو 12,000 لیٹر پانی آتا ہے، اس پر مشینیں لگائی ہیں، اور وہ بالکل فوار کی طرح وہ پانی برساتی ہیں اور بڑے پریشر کے ساتھ برساتی ہیں. تو یہ جہاں جہاں اہم جگہ ہوں گی جہاں ان کو کھڑا کریں گے اور وہ اس طرح پانی برسائیں گے کہ پھر وہ جو ذرات ہیں، جی بارش سے ذرا کم، بالکل فوار کی طرح، تو وہ ان کے ساتھ لگ کے پارٹیکل نیچے آئیں گے تو اسموک کم ہو جائے گی. یہ کئی گاڑیاں ڈاکٹر صاحب تیار کر لی گئی ہیں. اسی طرح کچھ قوانین بھی پاس کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بنا رہا ہے اپنی بلڈنگز تو ان پر گرین کپڑا لگائے تاکہ چیزیں نہ پارٹیکلز اوپر نہ جائیں اور فضا خراب نہ ہو، پھر وہ پانی وغیرہ چھڑکیں. تو یہ ایک اہتمام ڈاکٹر صاحب کیا گیا ہے اور اس کو اس دفعہ سے نافذ کرنے لگے. ویسے اچھا اہتمام ہے. گاڑی میں نے بھی ایک دیکھی سڑک پہ جاتے ہوئی، جی تو دیکھیں اگر اس کا کوئی فائدہ ہو، واللہ عالم کتنا فائدہ ہوگا یہ تو ٹیکنیکل لوگ بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو لیکن یہ اقدام بہرحال اچھا ہے. تو جہاں نئی عمارتیں بننے والے جو تعمیراتی کام جہاں بھی جاری ہے اس کے اوپر جو گرین کپڑا یا جو بھی لگائی ہے، تو یہ جو اینٹوں والے بھٹے ہیں اور جن کی چمنیوں سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی پابندی لگانی چاہیے. بہت اچھی. اگر ان کے اوپر پابندی نہیں لگتی تو وہ تو ہر وقت دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف فیکٹریاں جو ہیں ان کی چمنیوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ کس قدر اسموگ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اسموگ کتنی بڑھ رہی ہے ان کی وجہ سے، یہ بھی اصل مسئلہ تو ٹیکنیکل لوگوں کو پتا ہے، لیکن بظاہر ہم ایک لے مین کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا دھواں جو ہے اسموگ بن رہا ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ گاڑی تو کسی سڑک پہ کھڑی ہو کے کسی بلڈنگ کے سامنے یہ فوار کر دے گی اور وہاں اسموگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے اس کا بھی کوئی علاج ہوگا. بالکل صحیح. ناظرین، حکومت کا ہم تحسین کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں ہم دیکھا کرتے تھے کہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کا فائدہ بھی سامنے آ جائے گا. جو کچھ نہیں کیا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہماری زندگی کا سوال ہے، ہماری ایئر کوالٹی کا سوال ہے، ہم سانس لیتے ہیں، اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے، صحت وابستہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.